السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ نے مجھے اپنے پہلے چینل کے اوپر محبتوں سے نوازا ہے، تو میں گزارش کروں گا وہی محبتیں آپ یہاں پر بھی شامل حال رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر صرف اور صرف دینی اصلاحی ٹاپک ہوں گے ہمارے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، صرف اور صرف عوام کے ساتھ ایک تعلق اور عوام نے کس طرح معاشرے کے ساتھ تعلق بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور اپنی اولاد اور میاں بیوی انہوں نے آپس کی محبتوں کو قائم اور دائم کس طریقے کے ساتھ رکھنا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہماری بات ہوگی۔ آج ایک واقعے کو بنیاد بنا کر میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک واقعہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سنانے کی، جس سے آپ کے اندر ایک ایمانداری کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ ان واقعات کے ذریعے ایمان کے اندر بیداری شامل حال ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان مزین ہوتا ہے، ایمان مطلب کہ بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے آج کی زبان میں کہ میں بھی اس طرح کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی انعام دے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی اکرام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ کسی طریقے کے ساتھ تو میرے پاس آئے اور پھر میں اس کو نواز دوں۔ تو ایک واقعہ ہے ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں انتہائی غریب تھا، مفلس تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، میں ہر وقت دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے رزق کی وسعت دے دے، لیکن جب ستارہ چمکتا ہے مقدر کا تو وہ کسی سے پوچھ کر نہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، تو مطاف میں ہی مجھے ایک گرا ہوا ہار ملا، تو میں نے وہ ہار اٹھایا، میرے دل میں آیا مجھے بھی تو ضرورت ہے مال کی، گویا کہ اس کو بیچوں گا پھر اپنی ضرورت پوری کروں گا، ویسے بھی تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، ممکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ پھر اسی وقت ذہن میں بات آئی، یہ شاید کسی اور کا نہ ہو، کسی مفلس کا نہ ہو، کسی غریب کا نہ ہو، پھر وہ مجھے بد دعائیں دیتا نہ پھرے۔ جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہار کو اپنے پاس رکھنا مجھے مناسب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا، اور پھر میرے ذہن میں ایک دیانت داری کا بھی جذبہ پیدا ہوا کہ دیانت داری تو پھر یہ ہے کہ اسی مستحق تک یہ ہار جو ہے پہنچا دیا جائے۔ امانت اور اس طرح دیانت کہ بھئی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہار مجھے ملا ہے تو میں چاہوں کہ میں اس جو مالک ہے اس کا اس تک پہنچا دوں۔ تو اسی جذبے کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں نے اسی مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھئی اگر کسی کا ہار گم ہو گیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا نبینا میرے پاس آیا، اس نے نشانیاں وغیرہ دیں اور کہا کہ یہ تو میرا ہار ہے، مجھے دے دیجئے۔ تو میں نے اپنے آپ کو پھر ملامت کی، موقع گنوا بیٹھا۔ کیسے بھلا؟ وہ اس طرح کہ بھئی یہ تو نبی نہ تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس ہار ہے یا نہیں، ایسے ہی میں نے جلد بازی کی ہے۔ لیکن پھر اسی دیانت داری کے جذبے کے ساتھ میں نے وہ ہار اس کو دے دیا۔ تو وہ بوڑھا شخص، نبینا شخص مجھے دعا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور میں جس طرح اپنے معاملات چل رہے تھے اسی طرح چلتے رہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہ معاملات چلتے رہے، میں ایک جگہ ہے حلہ اس کا مقام، جگہ کا نام ہے، میں وہاں پر پہنچا۔ وہاں پر ان کا جو امام تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اور اس امام کے فوت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ امام تو مسجد میں تھا نہیں، انہوں نے کہا مجھے آ کر یار نماز پڑھا لے۔ تو میں گیا، وہاں پر گیا، نماز پڑھائی۔ تو نماز جب میں نے پڑھا لی تو وہ وہاں کے جو مقتدی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ نماز پڑھی، تو گویا کہ اگر آپ یہیں مستقل رہ جائیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے اور آپ کو کیا تشویش ہے اس بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا؟ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مرتا کیا نہ کرتا، یہ تو پہلے روزی کے ہیلے ڈھونڈ رہا تھا کہیں کوئی ملے، تو اب تو وہ خود ان کو بلا رہے ہیں، تو اب ان کا تو شان مزید بڑھ گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ کہہ رہے ہیں تو میں یہاں رک جاتا ہوں۔ تو وہ امام صاحب اب امام بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو وہاں کے مسجد والوں نے، محلے والوں نے کہا کہ بھئی ہمارا امام ہمیں چھڑا جڑا ودتیا کوئی دی شادی مادی دے بارے کچھ سوچو۔
وہ کہتے کہ بھئی میری شادی کے بارے میں سوچنے لگ گئے کہ بھئی اس کی شادی کہیں ضروری ہے کہ کروا دی جائے، کہ ہمارا امام ہے، ہماری بھی نمازیں مکمل ہو جائیں گی اور وہ بھی ایک جہان کا سا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے میری شادی کی دیکھ بھال کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کی، تو ایک یتیم لڑکی کے اوپر ان کی نظر پہنچی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ایک یتیم لڑکی ہے، ہم آپ کے ساتھ اس کے نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ ہونے سے تو بہتر ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یتیم ہے تو کوئی نہیں۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ بھئی میں نے وہ نکاح جو تھا قبول کر لیا، یتیم بے شک تھی، حسین و جمیل تھی۔ تو اب چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، چند مہینے گزرے، وہ عورت ایک ہار پہن کر میرے سامنے آئی۔ میں ایک مرتبہ چونک گیا، بھئی یہ تو وہ ہار ہے جو میں طواف کے دوران مجھے ملا تھا، میں نے یہی ہار بزرگ بوڑھے نبی کو دیا تھا، آج وہی ہار یہ لڑکی کیسے پہن رہی ہے؟ وہ کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بھئی یہ ہار کہاں سے ہے، کس نے دیا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ ہار مجھے میرے والد صاحب نے دیا ہے، اور میرے والد صاحب نبینا ہیں، اور یہ ہار بھی انہوں نے مجھے دیا ہے، اور انہوں نے دعا بھی کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے، میرے والد کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا دعا مانگی تھی آپ کے والد نے؟ تو زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ میرے والد نے یہی دعا مانگی کہ یہ جب ہار ہمیں دیا تو ہمیں واقعہ بتایا کہ مجھ سے ہار وہاں پر گم ہو گیا تھا، تو ایک امانت دار دیانت دار شخص وہاں پر موجود تھا جس کے ہاتھ یہ ہار آیا، تو اس نے مجھے ڈھونڈ کر یہ ہار دیا۔ تو میں نے دعا کی ہے اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب بھی ایسا کرے کہ اس دیانت دار کاسا شخص، اسی طرح کا امانت دار دیانت دار شخص اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب کر دے۔ اور وہ جو یتیم لڑکی تھی وہ یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی تھی، تو وہ کہنے لگی بھئی یہ میرے باپ کی دعا تو قبول ہوگی، آپ کی بھی دعا قبول ہوگی۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھی میری دعا کون سی قبول ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت تھی رزق کی، آپ کو ضرورت تھی نوکری جاب کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے در کی نوکری بھی دے دی اور پھر ساتھ ساتھ چھوکری بھی دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو آپ نے ہار دیا تھا وہ بھی دے دیا۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کہ جب بندہ امانت داری اور دیانت داری کو سامنے رکھتا ہے کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چند ایک مشکلات اور اپنوں پرائیوں کے گلے گمازوں کو پسے پوش ڈال کر صرف حق اور سچ اور امانت دیانت صداقت کے راستے کے اوپر چلنا ہے، تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کس طرح نوازتے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مخلص بن کر رہیں، ہر ایک کے ساتھ مخلص بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اخلاص سے پیش آئیں گے تو ہمارا اخلاص کبھی رہے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں تو 10% بدلہ دے گا ہی صحیح، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی دنیا میں احسانات کے بدلے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، آخرت میں ملیں گے، بھئی آخرت میں تو 70% ملے گا، یہاں پر 10%، یہاں پر بھی بندے کو اپنے احسانات کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے ایک اخلاص مخلصی کو اپنائیں، اور اس طرح اخلاص کو اپنائیں، اور پھر دیکھیں زندگی میں رونقیں کیسے آتی ہیں۔ یہ واقعات اس طرح کے ٹاپکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سادہ لو انسانوں کو، اپنے جاننے دیکھنے سننے والوں کو اس طرح موٹیویٹ کر کے ایک نارمل زندگی کے اوپر شرعی اور حضور کی سنت صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق کوشش کریں کہ لیں، پھر ہمارا معاشرہ دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں سدھرتا۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔